انہیں عذاب دینے کے لیے وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ آسمان کو اللہ رب العزت نے پیارا بنایا، خدا بنایا، اور کوئی جو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر شریک نہیں، اور زمین کو بچھونا بنایا، یعنی فرش بنایا۔ دیکھیں زمین کو نہ تو ایسا سخت بنایا کہ چلنے سے بندے کو تکلیف ہو، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ جس کی وجہ سے بندہ نیچے ہی دھنس جائے، نیچے ہی جو ہے وہ چلا جائے، بالکل برابر سرابر، اور جو متناسب تھا، جو ایک انسان کی ضرورت تھی اس کے مطابق آسمان کو بھی اور زمین کو بھی۔ آسمانوں کو 7 آسمان بغیر پلرز کے، بغیر ستونوں کے، کسی جو ہے وہ گراوٹ، کسی جو ہے وہ پھٹن اور کوئی بھی عیب اس کے بغیر ہی پیدا فرمائے، اور فرمایا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا بنایا، کالا ہے تو سفید بھی ہے، مذکر ہے تو مؤنث بھی ہے، جنت ہے تو جہنم بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آسمانوں اور زمینوں کو دیکھو کہ پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ تمہیں ویسے دوڑنے کی اجازت قطعا نہیں ہے، خواہ مخواہ بھاگنا جو ہے یہ نہیں، لیکن اگر دوڑنا ہی ہے، کوشش ہی کرنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی طرف آؤ، اور وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک قطعا نہ بنانا، بالکل جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس سپارہ کے اندر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، غلام ہیں اور غلام آقا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ اللہ ہی ہے جو رزق عطا کرنے والا ہے، بندے کے ہاتھ ہو تو بندہ تو کسی کو بھی نہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رزق یہ اللہ ہی دینے والا۔ پھر جو ہے آگے سورہ طور ہے، سورہ طور یہ مکی صورت ہے، 49 آیات پر مشتمل اور 2 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ 5 جو ہے وہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا، یعنی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ جس کو عذاب، جو اللہ کے قوانین، رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرے گا، حدود کراس کرے گا، انہیں جو ہے عذاب پہنچ کر رہے گا، کوئی بھی جو ہے وہ عذاب ان سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، جب عذاب ہوگا تو کوئی صبر کرے یا نہ کرے۔ دنیا میں جو ہے وہ اگر جیل میں ہے تو اسے اگر اٹیک ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو پھر ہاسپٹل لے کے جایا جا سکتا ہے، اور لے کے جاتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہاں کوئی ترس والی بات نہیں، وہاں عذاب ہے تو بس عذاب ہی ہے، وہاں یہ چیز نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی تھی، تمہیں موقع فراہم کیا گیا، اب جو کچھ ہوا تو وہ پھر جو ہے اب تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جنتی جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو انہیں ان کے رب نے دی رکھی ہیں اس پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر جو ہے فرمایا اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو چاہے وہ کھا لو، جو دل میں آتا ہے وہ کھاؤ، اور ہر چیز جو ہے وہ ملے گی۔ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دیں گے۔ پھر جو ہے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ تو آپ سمجھاتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیور۔ یہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام، یعنی جب بھی آپ علیہ السلام کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا لازم ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے، تو درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی خوبصورت، نہ کوئی خوب سیرت، نہ کوئی جو ہے ان سے بڑے ہستی اللہ کے علاوہ۔ پھر جو ہے ان پر بھی الزام تراشی، فرمایا کہ
یہ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ فضول ہے۔ فرمایا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، اے میرے کالی کملی والے میں ساتھ ہوں آپ کے، آپ کہہ دو کہ تم بھی جو ہے وہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت یہ ظاہر ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اولیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، تو نبی اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ پھر جو ہے پھر جو ہے اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد تہجد کے وقت اور مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کو یاد کیا جائے، مجلس کے اندر ضرور جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے، حمد و نعت درود کی شکل میں جیسے بھی۔ پھر سورہ نجم، یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی مکی ہے، 62 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ بڑا جو ہے لمبا چوڑا مضمون جو ہے قسم ہے ستاروں کی، اور پھر جو ہے یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھی بہکے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ بکواس کرتے تھے، فرمایا آپ کے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کا سلسلہ کبھی رک جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ اس طرح ہوتا، لیکن یہ نہیں مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جو ہے معراج کا واقعہ بیان ہوا، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا یعنی فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ زنانہ قسم کے جو یعنی ایک مرد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کے قانون کو مانے مرد بن کر۔ یہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں زنانہ یہ بالکل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى، کہ کوئی بھی دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی، اور فرمایا کہ آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کچھ جو ہے وہ یہ چیزیں کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وان الی ربک المنتہی، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور پھر جو ہے یہ کہ وہ ہنساتا بھی ہے، رولاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں صفات بیان فرمائی۔ پھر سورہ قمر جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ پھر فرمایا، پھر جو ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو جو سمجھنے یعنی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پاس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے یعنی ہے آسان، اس کے اندر غوطہ لگانا پڑے گا، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی محنت کوئی بھی دنیا کے اندر کام کرنا ہو اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے یہاں تو زیادہ محنت، کہ یہاں جو ہے ذرا بھی غلطی ہو گئی بڑا سخت گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، کہ مختلف جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پھر ایسی پکڑ بھی کرتا ہوں۔ پھر جو ہے فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، مگر فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے جو ہے انہیں ہماری آیات جو جھٹلاتے تھے انہیں پکڑا، انہیں فرعون جو ہے اسے بھی سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کرو، رب بنا ہوا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ رب اعلیٰ کہتا تھا،
لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر اسے جو ہے اس کی لاش کو بھی رکھا. بعض نے مفسرین نے لکھا 1733 سال جو ہے وہ یا کچھ جو ہے وہ عرصہ اس کی لاش جو ہے وہ پڑی رہی. پھر جو ہے باہر نکلی اور پھر جو ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اسے جو ہے عبرت کے طور پر آج بھی عجائب گھر کے اندر رکھا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جو ہیں وہ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ راستی اور عزت کی بیٹھک جو ہے قدرت والے بادشاہ کے پاس. میری بڑی کمال ہے. پھر جو سورہ رحمان اللہ رب العزت کی بڑا جو ہے کمال عروس القرآن یہ فرمایا کہ اچھا یہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے. اس کے اندر 78 آیات اور 3 رکوع ہیں. یہ نماز کے اندر بھی آج جو ہے قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کمال آواز کے اندر جو ہے وہ تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت نے دیکھیں یہ صرف سمجھنے کے بغیر بھی اس کا کتنا مزہ آتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. کتنا مزہ آتا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا. اور یہ سورج اور چاند جو ہے ایک مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت جو ہے یہ سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمانوں کو بلند کیا، اسی نے ترازو جو ہے وہ رکھی تاکہ تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. انصاف کے ساتھ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، یعنی انصاف قائم کرو، جو ہے وزن کو ٹھیک رکھو، تول میں کمی مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو بچایا. پھر جو ہے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ساری چیزیں بیان نعمتیں بیان فرما کے فرمایا تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلا رہو گے؟ کوئی تھوڑی ہے، کوئی جو ہے یہ معمولی ہے یا کم تعداد میں ہے، کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا. پھر فرمایا کہ کل من علیہا فان، اللہ کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا انسان اور جنوں کی بے بسی کے بارے میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اے گروہ جنات اور انسان اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل کر دکھاؤ، بھاگ جاؤ. نہیں یعنی لا تنفذون الا بسلطان، یعنی بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. یہ بے بسی انسان کی اور جن کہتا ہے نا جن بڑی طاقت والے ہیں، بڑا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے پھر فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا بچ گیا. کہتے ہیں نا جو ڈر گیا مر گیا، نہیں، یہاں جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ڈر گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو ڈر گیا وہ پریشانیوں سے بچ گیا. تو آگے اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکوکاری کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. کیونکہ مختصر بیان کریں آگے ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کے اندر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ پس کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جب زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مصر پراگندہ غبار کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. وہ 3 جماعتیں یا تو بلند مرتبہ والے مسلمان یا عام مسلمان، پھر جو ہے وہ جہنم میں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نامہ اعمال کے بارے میں، جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں میں، فرمایا صحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ لمبی چوڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کمال ہے جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. واہ کیا ہی بات ہے، بلے بلے، اور کمال ہو گیا. تو پھر جو ہے آگے ان کے لیے جو ہے وہ بھی. لیکن پھر جو ہے کچھ جو ہیں جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر جہنم میں جائیں گے، ان کا بھی تذکرہ فرمایا لاکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الہیم. یہ جو ہے انہیں جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے جہنم کے اندر یہ چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے تو داہنے ہاتھ، یعنی دائیں ہاتھ والے جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ پھر جو ہے یہ سورہ حدید ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح جو ہے اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ خرچ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور خرچ نہ کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ خرچ جو ہے وہ دے کر کرنا چاہیے، جہاں جو ہے پیسہ لگانا چاہیے وہاں ہی لگائے بندہ، خواہ وہاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے ایسا بالکل نہ کرے۔ پھر جو ہے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ فخر جتنا۔ پھر فرمایا یہ کہ سابقوا، بڑی اہم بات، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء، اگر تم نے دوڑنا ہی ہے، جانا ہے، یعنی کس روڈ پہ جانا ہے، کون سے موٹر وے پہ جانا ہے، تو وہ موٹر وے کہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، وہ موٹر وے کہ جو مغفرت کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، اس سڑک پر چڑھ جاؤ، اور پھر جو ہے اگر اس سے دائیں بائیں ہوئے تو بڑے گڑے ہیں، کچی روڈ ہے، مسئلہ بن جائے گا، کوئی چور ڈاکو آگے آ جائے گا شیطان کی شکل میں، بھیڑیے آ جائیں گے، جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما صبا، یہ بڑی عام بات ہے، ما صبا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یعنی فرمایا کہ کسی بندے کو کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں آتی، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اسی سے پہلے کہ اسی کو پیدا کرے، اور وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے، اور مصیبت جو ہے ہمیشہ اس کے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل کے، روزی کے اور جو ہے رحمت کے سارے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ کیوں عطا کرتا ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ ہے ہی بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس ہے ہی بہت زیادہ ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ گن ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اتنے بڑے فضل والا ہے، تو اسی لیے فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے اور ہمارے سینوں سے نکال دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مہربانی، اس کے اندر بہت زیادہ ٹاپکس تھے، مختصر پھر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ دوسرا بھی درس مختصر ہوگا، تشریف رکھیے۔